IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے نئے قرض پروگرام کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالرز کی پہلی قسط فوری جاری کرنے کا فیصلہ۔ اگلے 9 ماہ میں 3 ارب ڈالرز ملیں گے۔ IMF کے مطابق قرض پروگرام کا مقصد معاشی استحکام لانا ہے۔ نئے پروگرام سے اندرونی اور بیرونی مالی عدم توازن دور ہوگا۔ مہنگائی میں کمی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اپنانے، مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے پر زور۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا معاہدے کی منظوری معیشت کو مستحکم کرنے کی حکومتی کوششوں کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں 1 ارب ڈالرز جمع کروا دیے۔ وزیر خزانہ نے اچھی خبر سنا دی۔ اسحاق ڈار نے کہا 2 دن میں زر مبادلہ ذخائر میں 3 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 12 ارب 74 کروڑ ڈالرز ہو گئے۔ ذخائر 14 سے 15 ارب ڈالرز تک لے جانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے اظہار تشکر۔ ٹویٹ میں لکھا، مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات ہمیشہ پاکستان کی حمایت کے لیے آگے آیا۔ اقدام سے معیشت کو استحکام ملے گا۔ ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ الیکشن اکتوبر میں، نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، جس کو ووٹ دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر ہم حکومت میں ہوں گے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہوگی۔ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے۔ تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ عوام جسے ووٹ دیں گے اسے تسلیم کریں گے۔ حکومت ملی تو ملک کے لیے جان لڑا دیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا عزم، بولے پچھلے 4 سال چور ڈاکو کا شور مچایا گیا، بند لفافہ دکھا کر کابینہ سے ہاں کہلوائی، 190 ملین پاؤنڈز اور گھڑی جیب میں ڈال لی۔ IMF پروگرام مجبوری تھی، ادھار کے لیے جگہ جگہ منتیں کرنا زندگی نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت کو 1.25 سال ہو گیا مگر کوئی چینی یا گندم کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ سانحہ 9 مئی اسرائیل میں ہوتا تو تباہی مچا دیتا۔ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار نہ بنے۔ آئین اور قانون اپنا راستہ اپنا رہا ہے تو ان کے پیٹ میں کیوں درد اٹھ رہا ہے؟ وزیر اعظم کی پاکستان مخالف اسرائیلی بیان کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، دن رات راکٹ برسا رہا ہے۔ وہی اسرائیل کہتا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ کیپٹل ہل میں جو ہوا اور پھر جو سزائیں دی گئی، اسرائیل نے اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کی؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلم دنیا کا شدید رد عمل۔ پاکستان کی اقوام متحدہ میں بڑی کامیابی، مذہبی منافرت کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور۔ شرپسندوں کا کڑا احتساب اور آزادی اظہار کا غلط استعمال روکنے کا مطالبہ۔ 28 ارکان قرارداد کے حامی، امریکہ اور یورپی یونین سمیت 12 ممالک کی مخالفت۔ عرب ممالک کا بے حرمتی کے واقعات برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ UN ہیومن رائٹس چیف نے بے حرمتی کو جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں لکھا انسانی حقوق کمیٹی کی جانب سے قرارداد کی منظوری خوش آئند ہے۔ توشہ کیس کی سماعت روزانہ ہوگی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج کا حکم، چیئرمین PTI آج ذاتی حیثیت میں طلب، گواہوں کو پیش ہونے کی ہدایت۔ دوران سماعت جج اور وکیل صفائی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ PTI لیگل ٹیم نے ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی کاپی جمع کرا دی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں چیئرمین PTI سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں، لاڈلے کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ 4 امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے۔ راجہ اعظم، جاوید علی، راجہ زکریہ اور حاجی گلبر خان شامل۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے PTI فارورڈ بلاک کے گلبر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ شعلے بھڑکے، پورے گھر پر قیامت ڈھا گئے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی میں گھر میں آتش زدگی، 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق۔ 24 سالہ نوجوان چھت سے کود کر جان بچانے میں کامیاب۔ مین گیٹ کو باہر سے تالا لگا تھا، چابی نہ ملی، اہل خانہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔
سیاست اپنی اپنی، یہ مونس الہی کا فیصلہ تھا۔ چودھری شجاعت چاہتے ہیں پرویز الہی جیل سے باہر آ جائیں۔ قاف لیگ کے رہنما چودھری شافع کہتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ کراچی میں آٹے اور چینی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر، 2 ہفتے کے دوران آٹا 19 اور چینی 18 روپے فی کلو مہنگی۔ ہول سیلرز نے ذخیرہ اندوز اور سٹے باز مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا۔ دریائے ستلج میں سیلاب، قصور اور پاک پتن میں کئی دیہات متاثر، فصلیں تباہ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ 1 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا۔ چناب میں تریمو بیراج، جھنگ کے ریلے میں مزید شدت، پانی آبادی میں داخل۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ سیلاب زدگان کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، محسن نقوی کا ٹویٹ۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ جے شاہ نے دورہ پاکستان سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا ایشیا کپ میچز دیکھنے کے لیے پاکستان جانے پر رضامندی ظاہر نہیں کی، یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے یا جان بوجھ کر ایسا کہا گیا ہے۔ اور آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم کی 3 درجہ ترقی، تیسرے بہترین بلے باز بن گئے۔ تینوں فارمیٹس کی رینکنگ میں ٹاپ 3 میں شامل واحد بلے باز۔ بولرز میں شاہین آفریدی بھی چھلانگ لگا کر 5ویں پوزیشن پر آ گئے۔ سانحہ 9 مئی اسرائیل میں ہوتا تو تباہی مچا دیتا۔ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار نہ بنے۔ آئین اور قانون اپنا راستہ اپنا رہا ہے تو ان کے پیٹ میں کیوں درد اٹھ رہا ہے؟ وزیر اعظم کی پاکستان مخالف اسرائیلی بیان کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، دن رات راکٹ برسا رہا ہے۔ وہی اسرائیل کہتا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ کیپٹل ہل میں جو ہوا اور پھر جو سزائیں دی گئی، اسرائیل نے اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کی؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلم دنیا کا شدید رد عمل۔ پاکستان کی اقوام متحدہ میں بڑی کامیابی، مذہبی منافرت کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور۔ شرپسندوں کا کڑا احتساب اور آزادی اظہار کا غلط استعمال روکنے کا مطالبہ۔ 28 ارکان قرارداد کے حامی، امریکہ اور یورپی یونین سمیت 12 ممالک کی مخالفت۔ عرب ممالک کا بے حرمتی کے واقعات برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ UN ہیومن رائٹس چیف نے بے حرمتی کو جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں لکھا انسانی حقوق کمیٹی کی جانب سے قرارداد کی منظوری خوش آئند ہے۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت روزانہ ہوگی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج ذاتی حیثیت میں طلب، گواہوں کو پیش ہونے کی ہدایت۔ دوران سماعت جج اور وکیل صفائی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی کاپی جمع کرا دی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں، لاڈلے کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ 4 امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے۔ راجہ اعظم، جاوید علی، راجہ زکریا اور حاجی گلبر خان شامل۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے گلبر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔